بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں مولانا رومی، شیخ سعدی، حکیم لقمان اور مولانا عبدالقادر جیلانی کے وہ نایاب اقوال پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو دلوں کو چھو لینے والی ہے۔ وہ اقوال کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں، پسند کی عورت چاہتے ہو، پہلے عورت کی بھوک مٹاؤ۔ عورت کی بھوک 4 چیزوں سے مٹتی ہے: دولت، شہرت، تعریف اور خوشامد۔ وہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو تھوڑا کھانے کی عادت ہے تو وہ سختی کے دن گزار سکتا ہے۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا ہے۔ طویل تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے بہتر دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر وہ کام نہ آئے تو حضرت مسکرا کر بولے، فرمایا، دوا کی مقدار بڑھا لو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ وہ فرماتے ہیں، انسان کا خمیر خاک سے اٹھا ہے، اگر خاکساری نہ کرے تو انسان نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا حماقت ہے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اگر توکل کرنا سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو۔ جب شام کو گھر جاتے ہیں، توکل کی وجہ سے ایک دانہ بھی ان کے منہ میں نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں، اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو اللہ کے ولی کا دامن پکڑ لو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کون سی عورت بہتر ہے، پاک دامن یا حسین؟ فرمایا، حسین عورت سے پاک دامن عورت بہتر ہے، کیونکہ حسین عورت جواہرات کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے، جبکہ پاک دامن عورت جواہرات کا خزانہ ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اپنے اندر یہ خصلتیں پیدا کر دو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، اطاعت خداوندی کو لازم کر لو۔ نمبر 2، کسی سے خوف نہ کرو، نہ تھما رکھو۔ نمبر 3، ساری حاجت اللہ کے حوالے کر دو۔ نمبر 4، اسی سے مانگو اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھو۔ ولی کامل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تمام مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے ہو اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ وہ فرماتے ہیں، اپنے شیخ کامل کے سامنے مردہ بن جا، اپنے شیخ کے سامنے ایسا ہو جا کہ تیرا شیخ تیرے دل میں جلوہ گر ہو جائے۔ یہی مقام فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے تھے، میرے لیے عید کا دن وہی ہوگا جب میں حالت ایمان میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گزری ہوئی پاک ہستیوں کا ذکر باعث اجر ہے اور گناہگاروں کو عذاب سے رہائی دلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں، دنائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، اس کا تعلق تجربے اور عقل سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقعت۔ وہ فرماتے ہیں، جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ،
کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ وہ انتہائی قیمتی بات فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔